الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: قد أفلح المؤمنون. صلاة میں نے عرض کیا کہ تین چیزیں ہمارے سامنے ہیں: اخلاق، قانون اور دین و مذہب. اب ان میں سے پہلا یعنی اخلاق، بنیاد اس کی حسن و قوے عقلی پر ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ قطع نظر اس کے کہ کسی نے حکم دیا ہے یا کسی نے ممانعت کی ہے، خود اپنی جگہ ہر کام جو اچھا ہے اس میں اچھائی ہے اور جو برا ہے اس میں برائی ہے. جو اچھا کام ہے یعنی کسی نے اس کو اچھا کر دیا تو وہ اچھا ہو گیا، اور جو برا کام ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اس کو برا کر دیا تو وہ برا ہو گیا، بلکہ جو اچھائی ہے وہ بطور خود اپنی جگہ اچھائی ہے، اور جو برائی ہے وہ بطور خود اپنی جگہ برائی ہے. مگر اس کا مطلب کیا ہے کہ اچھائی اور برائی عقلی ہے، حسن و قوے عقلی جو بنیاد ہے اخلاق کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور میں نے عرض کیا کہ دین بھی کہتا ہے، اور کہا کہ معیار عقل کے مطابق اس کو جزا ملے گی، اور معیار عقل کے مطابق سزا ملے گی. تو یہ عقل کی جو اہمیت ہے اور عقل کی بنیاد پر جو اچھائی اور برائی اچھائی میں پائی جا رہی ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ جس چیز میں اچھائی ہے تو ہر آدمی کی عقل، ہر شخص کی عقل ضرور اس کی اچھائی کو سمجھے گی، اور جس چیز میں برائی ہے تو لازمی طور پر ہر آدمی کی عقل اس کی برائی کو سمجھے گی. تو میں نے عرض کیا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں، اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ جو انتہائی بدعمال ہے وہ بھی جب کسی کی مذمت کرتا ہے تو انہی بدعمالیوں کا ذکر کرتا ہے. خود جھوٹا ہے، مکار ہے، فریبی ہے، لیکن جب یہ کسی کی مذمت کرتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ بڑا جھوٹا، بڑا مکار، بڑا فریبی. یہ کبھی نہیں کہے گا کہ بڑا ایماندار، بہت ہی سچا. تو معلوم ہوا کہ مذمت کا معیار اس کے نزدیک بھی یہ ہے، وہ نہیں ہے، چاہے خود اس پر عامل نہ ہو. مگر یہ کچھ باتیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہر عقل ہر چیز کی اچھائی کو سمجھ لے، اور ہر عقل ہر چیز کی برائی کو سمجھ لے. اگر یہ ہوتا تو پھر الگ سے کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر یہ ہوتا تو پھر ہر شخص خود اپنے عقل سے قانون مرتب کر لیتا، خود اپنے عقل سے تمام اصول زندگی شروع سے آخر تک کے مرتب کر لیتا،
اور اب دینی زبان میں کہوں کہ ہر آدمی نبی بننے کے قابل ہوتا، ہر آدمی رہنما بننے کے قابل ہوتا، بلکہ کسی کو رہنمائی کی ضرورت ہی نہ تھی۔ ہر آدمی اپنے عقل سے صحیح راستے پر گامزن ہوتا، کسی کے بتانے کی ضرورت نہ تھی کہ یہ صحیح راستہ ہے اور وہ غلط راستہ۔ تو اب جو ہم کہتے ہیں کہ جتنے احکام ہیں وہ سب عقلی ہیں، اور حسن اور قبح، اچھائی اور برائی عقلی، خود اس میں اچھائی کے ایسے پہلو ہیں کہ اگر عقل ان پہلوؤں کو سمجھ لے تو وہ بھی یہی فیصلہ کرے گی۔ ہر چیز میں ذاتاً ایسی برائی ہے کہ اگر عقل اس برائی کو سمجھ لے تو یقیناً یہی فیصلہ کرے گی۔ یہ معنی ہے حسن و قبح عقلی کے، مگر چونکہ ہر آدمی کی عقل نقطۂ کمال کا نہیں ہے، ہر آدمی کی عقل خالص عقل نہیں ہے، روایات خاندانی کے بوجھ میں دبی ہوئی ہے، ماحول کے اثر میں دبی ہوئی ہے، صدیوں کے عمل درآمد کے وزن میں دبی ہوئی ہے۔ اس بنا پر ہر شخص کی عقل وہ اس اچھائی کو نہیں سمجھ سکتی، کچھ باتوں میں سمجھ لیتی ہے سب کی عقل، لیکن ہر بات کی اچھائی کو سمجھ لیں، ہر بات کی برائی کو سمجھ لیں، ہے وہ اچھی بات مگر ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی، ہے کوئی بات بری مگر وہ برائی ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی، تو اس بنا کے اوپر ہر آدمی کی عقل رہنمائی کے لائق نہیں ہے۔ علماء اخلاق نے بڑا کام کیا ہے، علم الاخلاق کی بڑی اہمیت ہے، مگر علماء اخلاق ان کے بھی عقول سب یکساں نہیں تھے، علماء اخلاق کے عقول بھی ان بندھنوں سے آزاد نہ تھے، علماء اخلاق کے اصول بھی ان روایات ماحول و روایات قدیمہ اور اس سب کے دباؤ سے سبکدوش نہ تھے، وہ سب بھی اسی میں اسیر تھے، تو انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، اپنی عقلوں سے سوچ کر اصول مرتب کیے، مگر وہ عقلیں اگر خود خطا کار ہیں تو ان کے مرتب کردہ اصول کتنے ہی نیک نیتی پر مبنی ہیں۔ یاد رکھیے کہ نیت کا نیک ہونا سزا سے بچا سکتا ہے، مگر اچھائی کو اچھائی نہیں بنا سکتا، برائی کو برائی نہیں بنا سکتا۔ کسی فرد کو لوگ کہیں کہ اس نے غلطی خطا اجتہادی سے کی تو اس سے بحث نہیں کہ وہ خطا اجتہادی صحیح ہے یا نہیں، وہ بات اجتہاد کے لائق ہے بھی یا نہیں، جو اس میں دیکھا جائے کہ خطا صحیح اس میں ہوئی تو معاف ہے، لیکن خطا کے معاف ہونے سے ہو سکتا ہے کہ سزائے آخرت سے بچ جائے، لیکن خطا کے معاف ہونے سے وہ خطا کار رہنمائی کے قابل نہیں ہو سکتا۔ صلوات جی بلندہ علماء اخلاق نے بیچارے نے بڑی عقلی موسیقیاں کرتے اصول مرتب کیے، اتنی قوتیں انسان میں، قوت نظر ہے یعنی سوچنے کی قوت ہے، جس کو اجرا کرنا عقل نظری اسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ وہ طاقت غضبی ہے کہ ناگوار باتوں کو دفع کرنے کے اس سے جذبہ پیدا ہوتا ہے،
اور پھر قوت شہری ہے انسانی خواہش کے جو جواہرات تو وہ انسان میں نقص پیدا کرتی ہے. تو کمی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر عقل کے صرف کرنے کا محل نہیں ہے، ضرورت ہے، وہاں عقل کو صرف نہیں کرتا. اور زیادتی کی یہ ہے کہ جہاں عقل کو کام میں نہیں لانا چاہیے وہاں آدمی اب یہ عقل سے اصول مرتب کیے جا رہے ہیں، مگر عقل اصول خود اپنے لیے ایک قرار دے رہی ہے. جب تو کہہ رہی ہے کہ اگر حد سے زیادہ عقل سے کام لیا جائے تو وہ فضیلت نہیں ہوگی، رذیلت ہوگی، وہ اچھائی نہیں ہوگی، برائی ہوگی. تو اس کے معنی ہے کہ عقل نے خود اپنے فیصلے کے مطابق اپنے کام کرنے کی ایک حد مقرر کر لی ہے. لہذا اگر اس دائرے کے آگے قدم بڑھا کے پھر عقل کا حوالہ بھی دیجیے تو وہ بے عقلی ہوگی. اب اس کے بعد اسی طرح قوت غضبیہ کو کہا گیا ہے کہ وہ ایک حد ہے اس کے لیے، کہ اس حد سے اگر کمی ہو تو وہ شرافت انسانی کے خلاف ہے. اس کا نام بزدلی ہے، جبن ہے. اور اگر وہ حد سے قدم آگے بڑھے یعنی بے محل صرف و قوت غضبی تو دنیا والے بہت چیخ مار خاں کہیں، دنیا والے بڑا بہادر کہیں، لیکن یہ کہ وہ حقیقت میں جو فضیلت انسانی شجاعت ہے وہ نہیں ہے. آپ اس کو بہادر کہیے، اب آپ کی زبان ہے، لیکن جو معیار فضیلت شجاعت نام ہے وہ اس کا نام نہیں ہے. اس کو تحور کہتے ہیں. یوں ہمارے شاعر کیونکہ انہوں نے کوئی علم الاخلاق کی زبان میں کتابیں نہیں لکھی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ فارس میدان تحور تھا، مگر اخلاق کی زبان میں اسے جب صحیح با محل فرض کے ادا کرنے میں ہے تو وہ تحور نہیں ہے، شجاعت ہے. تو تحور ان کے یہاں وہ شجاعت کے مقابل چیز ہے، یعنی شجاعت درمیان کی حد ہے اور اس کے ایک طرف بزدلی ہے، جبن ہے، اور ایک طرف تحور ہے. وہ گویا بے محل صرف قوت غضبیہ کا نام تحور ہے. تو وہ بیچ کا نقطہ جو ہے وہ شجاعت ہے. اور اسی طرح سے وہ قوت جو ہے قوت شہریہ جسے کہتے ہیں، ارے وہ آپ کا محل استعمال ہے کہ لفظ وہی ہوتی ہے، ذرا سے تصرف سے اس کا کسی شعبہ حیات میں اس کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ قوت شہریہ آپ نے ایک شعبے سے مخصوص کر لی ہے، اسی سے ایک ذرا بدلی ہوئی لفظ ہے اشتہا، وہ غذا میں استعمال کر لیے، چیز ایک ہی ہے. وہی خواہش نفس اس میں، وہی خواہش نفس اس میں. ایک جگہ آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اور ایک جگہ دوسری لفظ استعمال کرتے ہیں، تو حقیقت میں وہ گوارا تباہ محبوب تباہ چیز کے حصول کو کا جذبہ جو ہے اس کو کہتے ہیں قوت شہویہ. تو اس قوت شہویہ کا جو حد سے کم استعمال ہو اس کو کہتے ہیں کہ وہ بھی نفس انسانی ہے اور وہ انسان کے لیے صحیح نہیں ہے. اور حد سے زیادہ جو استعمال ہو، بے محل استعمال ہو، تو وہ بھی غلط چیز ہے، بلحوثی ہے اور اس کو صحیح نہیں سمجھا جا سکتا. جو درمیان کی حد ہو اس کو کہتے ہیں اصل میں عفت، پارسائی. تو وہ فضیلت کے نقطے کہتے ہیں بیچ میں ہیں. اور یہ افراط ہو یعنی حد سے زیادتی ہو، یا تفریط ہو یعنی حد سے کمی ہو، وہ سب رذیلتیں ہو جاتی ہیں، یعنی برائیاں ہو جاتی ہیں. اب یہ انہوں نے آنکھ بند کر کے اور عقل سے سمجھ کر یہ اصول مقرر کر لیے اور بہت اچھا کام کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ ان بیچ کی حدوں کو بتائے کون؟ جبکہ افراد انسانی زیادہ تر ان کا کردار کا آشیانہ دو حملے میں ہے. 99% جو ہیں یا ادھر زیادہ بڑھے ہوئے ہیں یا ادھر گھٹے ہوئے ہیں، اس بیچ کے نقطے میں وہ ہیں ہی نہیں. تو بتائیے وہ درمیانی حد کو بتائے کون؟ اب آپ نے اصول یاد کر لیے، اصول حفظ کر لیے کہ وہ حد سے بڑھے تو یوں ہے اور حد سے گھٹے تو یوں ہے، مگر وہ حد کون ہے؟ اس حد کو کون بتائے؟
تو علم الاخلاق وہ صرف عقل کی رہنمائی سے جو مرتب ہو تو وہ اصول کلیہ کو مقرر کر سکتا ہے. کلی معیار اس سے مرتب ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے تعین حدود کی کہ کون حد آگے ہے اور کون حد اس سے کم ہے، وہ حد پھر یہ مقرر کون کرے؟ اگر خود کوئی حد سے بڑھا ہوا ہو تو وہ کیوں کر نقطۂ وسط کا امتیاز کرے گا؟ اگر خود کوئی حد سے گھٹا ہوا ہو تو وہ کیوں کر نقطۂ وسط کا امتیاز کرے گا؟ اور یاد رکھیے کہ وسط سے ہٹے ہوئے نقطے بے شمار ہوتے ہیں، لیکن وسط کا نقطہ ایک ہوتا ہے. اس کو قرآن کی زبان میں کہیں صراط مستقیم کہا، اور ہم فلسفے کی زبان میں اس کو مرکزی نقطہ کہہ لیتے ہیں. تو اب چاہے اس صراط مستقیم کو دیکھیے تو اس کی تعریف کیا؟ دو نقطوں کے بیچ میں جو ریاضی میں سیدھے خط کی تعریف کی گئی ہے کہ دو نقطوں کے بیچ میں جو سب سے چھوٹا خط ان کو ملانے والا ہو وہ صراط مستقیم ہوتا ہے. یوں ہمارے شاعر نے کہہ دیا ہو کہ راہ راست برو گھر سے دور باشد، سیدھے راستے پر چلو چاہے دور ہو، لیکن اگر وہ سیدھا راستہ ہے تو وہ دور ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو ضرور کہیں کیسا پن آیا ہے جو دور ہو گیا. ہماری نگاہ تو ریل کی سڑک کو سیدھا دیکھ رہی ہے، لیکن اکثر وہ دور ہی ہوتے ہی ہے، اکثر اس میں مسافت زیادہ ہوتی ہے. تو معلوم ہوا کہ سیدھا کہہ دینا آسان ہے اور سیدھا سمجھنا مشکل ہے. اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم پڑھ لینا آسان ہے اور صراط مستقیم پر چلنا بہت مشکل ہے. صلوات بھیجیے تو دو نقطوں کے درمیان میں ملانے والے خطوط جو غیر مستقیم ہوں وہ بے شمار ہوتے ہیں. طرح طرح سے چکر دے کے پہنچا دیجئے یہاں سے وہاں تک، تو وہ خط ہو تو گیا لیکن وہ غیر مستقیم ہوگا جب دور ہوا، جب ادھر ادھر اس میں چکر ہوئے. اور جو بالکل اس نقطے سے اس نقطے تک پہنچا دے بغیر کسی پھیر کے وہ صراط مستقیم ہے، وہ ایک سے زیادہ نہیں ہوگا. اس کے بعد جس کو دوسرے زبان میں مرکز کہتے ہیں وہ بھی وسط کا نقطہ ہوتا ہے. تو جب کوئی دائرہ ہو اس دائرے میں اس ایک نقطے کو جو ہر طرف سے یکساں فاصلہ رکھتا ہو اسے گھیرے کو محیط کہتے ہیں. اس محیط سے اس نقطے تک جتنے بھی ہر طرف سے ناپیے تو وہ یکساں ہی ہو تو اس کا نام مرکز ہوتا ہے، وہ درمیان کا نقطہ. تو اس سے ہٹے ہوئے نقطے بے شمار ہوتے ہیں، مگر دائرے کا مرکز ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اگر زیادہ ہوں تو پھر دائرے ہی کہیں ہوں گے. ایک دائرے کا مرکز ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اور جب ادھر ادھر ہٹیے گا تو وہ مرکز سے ہٹ جائیے گا، وہ مرکز ایک ہی ہوگا. اب وہ مرکز جو ہوتا ہے وہ آنکھ سے نہیں دکھائی دیتا، اس لیے کہ آنکھ سے باریک نک سے بھی نقطہ بنائیے تو اس میں اجزا ہوں گے. جب اجزا ہوں گے تو وہ کسی طرف سے قریب ہوگا، کسی طرف سے دور ہوگا. اصل میں وہ مجازی نقطہ ہوگا، وہ حقیقی نقطہ ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ مرکز، وہ دائرہ، اس کا نقطہ مرکزی وہ جسم نہیں ہوا کرتا، وہ تو نقطہ ہوا کرتا ہے. نقطہ چیز وہی ہے جو ناقابل تقسیم ہو، جس میں اجزا نہ نکل سکیں، نہ طول میں، نہ عرض میں، نہ گہرائی میں، کسی طرف سے اس میں اجزا نہ ہو سکے. اگر اجزا ہو جائیں تو مرکز نہیں ہوگا. تو یہ اس دائرے کا مرکز آنکھ سے نہیں دکھائی دیتا،
اب اس موضوع دوسرے موضوع سے متعلق بات ہے مگر درمیان میں آ گئی ہے کہ دائرے کا مرکز آنکھ سے نہیں دکھائی دیتا، وہ دائرے کا وجود بے دیکھے مرکز کو منواتا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا دائرہ جو میرے اور آپ کے پرکار سے بن جائے، اس کا مرکز آنکھ سے دکھائی نہ دے مگر بے دیکھے دائرے کے وجود کی بنا پر ماننا پڑے گا اس مرکز کو۔ تو اس کائنات کے لیے یہ مطالبہ ہے کہ مرکز کو آنکھوں سے دیکھیں تب مانیں گے۔ دور آنکھوں سے دکھائی دے جائے تو وہ مرکز کہاں رہے؟ لیکن اس دائرے کائنات کے انتظام بتلاتا ہے کہ اس کا مرکز ہے، چاہے آنکھ سے وہ دکھائی نہ دے۔ تو اب چونکہ نقطے مرکز سے ہٹے ہوئے بے شمار ہوتے ہیں اور مرکز بے سے ایک ہی ہوتا ہے، غیر مستقیم خط بہت ہوتے ہیں مگر مستقیم خط ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی بنا کے اوپر ہمیشہ کثرت باطل پرستوں کی ہو رہے گی جب تک کہ وہ رہنما نہ آئے اور سب اس کی اطاعت نہ کرے جو خود نقطہ مرکزی ہے۔ اس وقت جتنے چلنے والے ہیں اس راستے سے ہٹ کے چلیں گے تو غلط راستہ ہوگا، وہ صحیح راستہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کبھی اکثریت کو معیار حق نہیں سمجھا جا سکتا۔ پھر بلند آواز سے تو بس علماء اخلاق نے بے شک اصول مرتب کیے ہیں، بہت قابل قدر ہیں، لیکن وہ اصول انہوں نے بیچاروں نے اپنی عقلوں سے مرتب کیے ہیں، لہذا جتنی جس کی عقل ہے اس نے اس کے مطابق اصول مرتب کر دیے ہیں۔ لیکن جب عقل خود کامل نہیں ہے، جب عقل خود حقیقی نقطے تک نہیں پہنچی ہوئی ہے تو اس کی مدد سے جو اصول مرتب ہوں گے وہ کہاں تک انسان کی رہنمائی کے لیے کافی ہو سکیں گے اور کیوں کر وہ صحیح نقطے تک پہنچا سکیں گے۔ تو ایک تو یہ کمی ہے یہ اخلاق میں۔ دوسرے اخلاق میں بجائے خود جب تک کہ اس کے ساتھ قانون اور مذہب کا تصور نہ رکھا جائے کہ وہ بس بتاتے ہیں یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اب اس میں صرف علم کی رہنمائی ہے، عمل کی رہنمائی نہیں ہے، یعنی ان میں قوت محرکہ نہیں ہے، تحریک کرنے والی طاقت نہیں ہے۔ وہ بس بتلاتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے، وہ بتلاتے ہیں کہ یہ بری بات ہے، لیکن اس کے بعد کوئی چیز ہو کہ جو آمادہ کرے کہ اچھائی کی طرف تم آؤ اور برائی سے تم بچو، یہ خود اخلاق کے اندر قوت نہیں ہے۔ اب ایک تیسری چیز بس اسی کو آخر میں عرض کروں گا اور وہ یہ ہے کہ اس علماء اخلاق جنہوں نے کہ کتابیں مرتب کی، خوبصورت اصول مرتب کر سکتے تھے لیکن خود نمونہ بن کے پیش نہیں ہو سکتے، اپنے مرتب کردہ اصول کے تصدیق کے لیے خود ان کی شخصیت نہ تھی۔ یہ نہیں ہے کہ جو اصول انہوں نے پیش کیے ہوں وہ خود اپنے کو مثال میں پیش کر سکیں کہ دیکھو ہمیں دیکھو۔ یہ کمی ہے جو مذہب نے سب سے پہلے دور کی ہے کہ اس نے تعلیم بعد کو بھیجی، معلم پہلے بھیجا۔ اور اسی لیے ابو البشر کو اپنے نبی بنایا کہ ابھی بشر نہ ہو مگر رہنما آ جائے، یعنی اسے گوارا نہیں ہے کہ کبھی بھی جماعت ہو اور رہنما نہ ہو، اور وہ رہنما ایسا نہیں کہ جو وہ پنچایت کر کے مقرر کریں، بلکہ جیسے خلق کرنا اس کا کام ہے اسی طرح رہنما پہلے وہ منتخب کر دے تاکہ جب نوع بشر آئے تو رہنما پہلے سے موجود ہو۔ تو بتائیے کیا سنت الہیہ تبدیل ہوتی ہے؟
قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کا جو طریقہ کار ہے وہ بدلتا نہیں ہے، جو اصول اس نے اپنا مقرر کیا ہے اور وہ بلا وجہ تھوڑی مقرر کیا ہے، تو وہ اصول بدلتا نہیں ہے۔ تو جب اول میں گوارا نہ ہوا کہ دنیا رہے اور رہنما نہ ہو، تو آخر میں کیوں کر گوارا ہو سکتا ہے کہ دنیا رہے اور رہنما نہ رہے؟ یہ بولے نا پھر صلوات دیجیے بلند پھر بلند آواز سے صلوات۔ تو علماء اخلاق انہوں نے کتابیں بڑی خوبصورت مرتب کر دی، لیکن یہ کہ وہ نمونہ نہیں بن سکتے تھے، وہ مثال بن کے پیش کرنے سے قاصر تھے۔ یعنی وہ قاصر ان معنوں میں نہیں تھے کہ فاعل مجبور تھے، میں کسی کو فاعل مجبور نہیں مانتا، مگر وہ تھے نہیں واقعی ایسے کہ جو مثال نمونہ عمل کا بن سکیں، ہوس سے کام لینے والے اصول مرتب کر رہے ہیں کہ ہوا ہوس سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اس کے معنی ہے کہ پڑھا لکھا ہے، یہ طریقہ قاعدہ معلوم ہے، لیکن یہ کہ وہ خود ہوا و ہوس سے بری نہیں ہے، اس بنا کے اوپر ان کا کردار مثال نہیں بن رہا ہے۔ وہ خود کہہ رہے ہیں سچائی بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ خود اس سچائی کا نمونہ بن کے پیش نہیں ہو سکتے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ صبر و تحمل بہت اچھی بات ہے، مگر اس صبر و تحمل کی مثال بن کے پیش نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اب ان کی کتابیں بہت عمدہ ہیں، مگر ان کی کتابوں میں وہ نوع انسانی کے لیے رہنمائی کا مقصد پورا نہیں ہوتا ہے۔ اگر مذہب بھی آئے اور فقط کتاب لے کر آئے تو جو کمی علم الاخلاق میں تھی وہی کمی مذہب میں بھی رہ جائے، لہذا وہ مقصد جو دین کا ہو سکتا ہے وہ پورا نہ ہو، وہ رہنمائی خلق کا مفاد پورا نہ ہو۔ اس بنا پر رہنمائی خلق کے لیے نظام مذہب نے جو اس کی طرف سے مقرر ہوا وہ یہ کہ زبانی تعلیم پر اتنا زور نہیں دیا گیا جتنا عملی رہنمائی کا انتظام کیا گیا، اور اس کا ایک بدیہی ثبوت دینی حقیقتوں کے ماتحت وہ یہ کہ لفظی تعلیمات کا مجموعہ جس کا نام ہوتا ہے کتاب اور صحیفے، وہ کتنی تعداد میں ہے؟ بڑی کتابیں جو ہیں وہ تو 4 عدد، اس کے بعد صحف انبیاء سب ملا لیجئے تو وہ بائبل نے ان کو اکٹھا کر کے جمع کیا ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ کے پہلے سے، حضرت موسیٰ سے پہلے جو ہیں وہ عہد قدیم پرانا عہد نامہ، اور اس کے بعد انجیل اور اس کے ساتھ جو بھی ذخیرے آئے ہوں ان کو نام نیا عہد نامہ۔ اب وہ سب وہ ہیں نہیں جو ادھر سے آئے ہیں، لیکن جتنے بھی کہ مقدس سمجھے جا سکتے تھے ان سب کا مجموعہ کر دیا تو وہ جناب وہ ایک بائبل جس کا نام ہے وہ ہو گیا، تو اس میں پرانا عہد نامہ بھی ہے اور نیا عہد نامہ بھی ہے، اور کچھ ادھر ادھر کے سمجھیے کہ نہیں ملے، دستیاب نہیں ہوئے، جمع نہیں ہوئے، تو غرض یہ کہ وہ ہیں ایسے بہرحال کہ جن کو گنتی میں مختصر طور کے اوپر لایا جا سکے۔ لیکن انبیاء کتنے ہیں، پیغمبر کتنے ہیں؟ وہ ہر بچے کو بھی ہمارے اس کی تعداد معلوم ہے 1,24,000۔ اور تو جب کتابیں یا صحیفے سب ملا کے اتنے اور
انبیاء اور مرسلین اتنے، تو آخر یہ انبیاء اتنی تعداد میں تھے، یہ کیا کام کرتے تھے؟ یہ کاہے کے لیے بھیجے گئے تھے؟ میں تو جب غور کرتا ہوں تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک پیغمبر آتا تھا لفظی تعلیم لے کے، اس کا مجموعہ 2 کتاب ہوتا تھا، اور پھر ایک سلسلہ انبیاء کا آتا تھا، اس تعلیم کو عمل میں لا کر مثالیں پیش کرنے کے لیے۔ وہ یونیورسٹی وغیرہ گاہوں کی زبان میں انگریزی کا حضرات اس کو ذہن میں لے آئیں گے کہ ایک آتا تھا علمی تعلیم کے لیے اور باقی آتے تھے عملی تعلیم کے لیے، اس کی مثالیں پیش کرنے کے لیے، اس کو ذہن نشین کرنے کے لیے اپنے عمل سے۔ اب تمام مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ لفظی تعلیمیں یعنی کتابیں جو منسوخ ہو جانے والی ہوں، اس کی حفاظت کے لیے یہ سامان کیا جائے کہ ادھر سے اس کے بعد ایک سلسلہ ہو کہ جو ان کی حفاظت کا اور ان کے ذہن نشین کرنے کا ذریعہ ہو، اور وہ کتاب جو قیامت تک کے لیے بھیجی گئی ہو، اور وہ قانون جو آخر عمر ابد تک کے لیے آیا ہو، اس کو اس رہنما کے اٹھنے کے بعد لاوارث چھوڑ دیا جائے۔ وہاں وہ شریعت جو منسوخ ہو جانے والی تھی اس کے لیے آ رہا ہے ایک سلسلہ حفاظت کے لیے، ایک سلسلہ رہنمائی کے لیے، اور ان پر نہیں چھوڑا جاتا کہ وہ خود اپنے ذہن سے تعویلیں کر لے، وہ خود اپنے ذہن سے اپنے معلم مقرر کر لے، بلکہ جیسے اصل معلم ادھر کا تھا اسی طرح اس کی حفاظت کے لیے اب جو افراد آ رہے ہیں، جو نمونہ بن کے آ رہے ہیں، وہ بھی اسی کی طرف کے ہیں۔ اور اب جو آخری کتاب ہو، اچھا اب اس 1,24,000 انبیاء کے دور کے افراد جنہوں نے کہ رہنمائی قبول کی ہو، کفار کا ذکر نہیں، جنہوں نے کہ کسی جس نے جس کو نہیں مانا، جس نبی کو، وہ کافر ہوا اس وقت کا، اور تو ان کے لیے جنہوں نے مانا ان کے لیے ایک سلسلہ ہے کہ جو اس تعلیم پر عمل کرنے والوں یا بتانے والوں کا اور سکھانے والوں کا ادھر سے مقرر کیا گیا ہے، مگر کسی امت کے افراد نے نہیں کہا کہ ہمارے لیے وہ کافی ہے۔ اور یہ غیر منسوخ جو شریعت ہے، اس کے لیے جب وہ لانے والا کہتا ہے کہ میں ایسا سامان کر جاؤں کہ تم گمراہ نہ ہو، تو لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں ضرورت، ہمیں وہ کافی ہے۔ جو آپ نے مجموعہ کتابی ہمیں دے دیا، اور وہ بھی مجموعے کی شکل میں اس وقت کہاں ہے؟ وہ ایسا ہے کہ جب اکٹھا کیا جائے تو مجموعہ ہوگا، اسے دنیا والے کہہ رہے ہیں کافی۔ تو میں کہتا ہوں کہ کہہ دینا کافی آسان ہے، لیکن عمل میں کافی ثابت کرنا وہ بہت مشکل ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن آپ کہہ رہے ہیں کافی ہے، کافی ہے، مجھے 2 رکعتیں نماز کی قرآن سے پڑھ کے دکھائیے۔ پھر بولیں آواز سے بولا جب رہنما نہیں ہے تو آپ قرآن کو لغت سے حل کیجیے گا، تو لغت میں دیکھیے گا صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، تو اب آپ بتائیے کہ دعا کر کے صلاۃ وسیع ہو جائے گی؟ جو اسلام والی نماز ہے تو معلومہ کہ لغت میں نہیں بتایا کہ صلاۃ کیا ہے۔ اب قرآن مجید میں شروع سے آخر تک لے جائیے تو اقیم الصلاۃ ہے، اقیم الصلاۃ ہے، مگر ترکیب نماز کہیں نظر نہیں آتی۔ اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر جگہ صلاۃ، مگر جو ہمارے تعلیم ابتدائی دینی کتابوں میں ہے، یعنی بچوں تک کو ترکیب نماز بتاتے ہیں، تو ترکیب نماز قرآن میں شروع سے آخر تک کہیں نہیں ہے۔ تو بتائیے کیا معلم قرآنی وہ حکم دینا نماز کا اسے یاد رہا
اور ترکیب نماز بتانا بھول گیا کہ ترکیب نماز تو بتائی جائے، نسبتاً ذرا زیادہ تفصیل سے وضو کی ترکیب ہے، تیمم کی ترکیب کچھ ہے، مگر جس کا نام جو اصل مقصد ہے نماز، اس کی پوری ترکیب ہی نہیں ہے۔ ہاں مفرد نام ہے، کہیں رکوع کا نام ہے، فرقہ معلا کہیں سجدے کا نام ہے، کہیں تکبیر ہے، کبر ہو تکبیر ہے، کہیں حمد کا نام ہے، کہیں تسبیح کا نام ہے۔ پہلی بات تو اصولاً یہ ہے کہ یہ آپ کو کون بتا رہا ہے کہ یہ سب اس نماز کے اجزاء ہیں؟ ایسی قرآن میں تو اقیم الصلاۃ کے ساتھ کتب علیکم الصیام بھی ہے، مگر وہ صوم نماز کا جز تھوڑی ہے، وہ الگ حکم ہے، یہ الگ حکم ہے۔ اسی میں تو للہ علی الناس حج البیت بھی ہے کہ خانہ کعبہ کا حج کرو، مگر وہ اس نماز کا جز تھوڑی ہے، وہ ایک الگ حکم ہے۔ اسی طرح سے ہو سکتا ہے رکوع الگ عبادت ہوتا، سجدہ الگ عبادت ہوتا، تکبیر الگ عبادت ہوتی، اور صلاۃ پھر کچھ اور ہوتی۔ تو یہ کس نے بتایا کہ یہ سب اجزاء اس صلاۃ کے ہیں؟ اچھا صاحب یہ کسی صورت سے پتہ بھی چلا لیا ہم نے، تو یہ مفرد اجزاء مرکب کیوں کر ہوں تو پورا نسخہ نماز کا بنے۔ اگر کوئی مسلمان آپ کے سامنے آ کے ایک عدد سجدہ کرے اور پھر جھک کے نہیں بلکہ ابھر کے رکوع کر لے اور پھر قیام کر لے اور پھر ایک عدد تکبیر کہہ لے اور پھر تسبیح کوئی پڑھ لے، تو دو قسم چاہے کھا لیجیے کہ جتنے اجزاء تھے قرآن کے سب وہ عمل میں لے آیا، مگر کسی مکتب خیال کا آدمی بتائے کہ ایک عدد نماز ہوئی، اس کے معنی یہ ہے کہ نماز قرآن میں دیکھ کر نہیں ہوئی ہے، محمد رسول خدا کے عمل کو دیکھ دیجیے بلند پھر بلند آواز سے قرآن کی آیتیں سنائی انہوں نے کہ نماز واجب، اور پھر پڑھتے نماز دکھا لے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، یوں نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ تو جب قرآن نے نماز پڑھ کے دکھائی کہ جیسے میں پڑھتا ہوں، تب ہم سمجھے کہ ایسے نماز ہوتی ہے، ورنہ بغیر اس کے ہم نہیں سمجھ سکتے تھے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض ہیں، مگر روزے ہوتے کیوں پر ہیں؟ اختلاف قوم کیا ہیں؟ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ خود قرآن سے ہم نے دیکھتے تو پتہ چلتا کہ چپ رہنے کا نام روزہ ہوتا ہے، وہ حضرت مریم کی زبانی ہے، وہاں چپ رہنا پتہ چلتا ہے کہ چپ کا روزہ۔ اگر کہہ دیا تم نے کہ جدا ہو گئے یعنی نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں جدا ہو گئے، اور ہمارے تمہارے مشترک رسول نے کہا تھا کبھی جدا نہیں ہوں گے، اور رسول وہ ہے جسے مشرک تک صادق کہہ رہے تھے، اب مسلمان ہو کے تمہیں اختیار ہے۔ جو چاہے کہہ لو، اور اگر تم نے کہا کہ نہیں ضرور ہے ورنہ جدا ہو جائیں گے، تو اگر تم کہہ رہے ہو کہ ہے تو مجھے آنکھوں سے دکھاؤ کون ہے، اور اگر تم آنکھوں سے نہ دکھا سکو تو پھر غائب مانو۔ اس لیے کہ غائب وہ نہیں ہے جو ہو ہی نہ، اور غائب وہ نہیں ہے جو آنکھوں کے سامنے ہو۔ غائب کا مفہوم ایک ثبوت اور ایک نفی سے مل کے تیار ہوتا ہے، اور آنکھوں کے سامنے نہ ہو تو ہونا تو رسول صادق کے قول سے ثابت،
اور سامنے نہ ہونا آنکھوں سے ثابت، تو آپ بتاؤ غیب کا کون جزم ہوتا کہ ثبوت رہا؟ صلوات دیجیے بلندہ۔ پھر بلند آواز سے صلوات۔ ہاں، دنیا والوں کو جیسے قد ہو گئی تھی کہ آپ کہہ رہے ہیں جدا نہیں ہوں گے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ رہے اور وہ نہ رہے، تو رہنے دینا اور نہ دینا ہمارا کام ہے۔ لہذا جو آئے گا اسے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، اپنی کوئی اختیار کی منزل باقی نہیں چھوڑیں گے، اسے رہنے دیں گے۔ ایک دن کہہ چکا کہ وہ بے ضرر ہے بیچارہ قرآن، مگر یہ جسے آپ نے ساتھ قرار دیا ہے رہنمائی کی، اسے کو ہم نہیں رہنے دیں گے۔ لہذا جو آیا اسے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، جو آیا اسے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ اب وہ موضوع مستقل نہیں ہے، نہ وہ زمانہ ہے، یہ وہ تو نیمہ شعبان کی محفل ہوتی تو وہ خاص اس بیان کا اصل موقع ہے۔ تو ضمن بات آئی ہے، میں کہتا ہوں جب تک خزانہ حکمت الہی میں افراد رہے، ویسے رہنماؤں کا ذخیرہ رہا، اس وقت تک اس نے حربوں کو کارگر ہونے دیا۔ اسے تم نے ہٹا دیا، ابھی ہمارے پاس اور ہے۔ ارے اس سے بحث نہیں کہ کتنی عمر کا ہے، رہنما میں عمر کا سوال نہیں ہوتا، ابھی ہے۔ اس سلسلے کا جو نظام ادھر سے مقرر ہے، اس کا نمائندہ جس عمر کا بھی ہو وہ ہے موجود، لہذا حربوں کو کارگر ہونے دیا۔ لیکن اب جس وقت کے خزانہ حکمت باری میں اس معیار کی فرض ایک رہ گئی، تو اب بتائیے کیا قادر مطلق اپنی شکست کو گوارا کر لے؟ دنیا والوں کے غلط منصوبے کی تکمیل کرنے دے؟ لہذا اب جب ایسی منزل آ گئی اور ہمیشہ اسے جب حفاظت کرنا ہوئی ہے تو اسی ذریعے سے کام لیا ہے۔ رسول کی جان لینے کا فیصلہ کیا گیا، ہو سکتا تھا کہ وہ محاصرے کے پہلے ہی ان کو نکال لیا جاتا، مگر نہیں، اسے تو جلدی اسے ہوتی ہے جسے وقت کے نکلنے کا اندیشہ ہو، لہذا خوب گھیر لو، چاروں طرف سے مکان کا محاصرہ کر لو، لیکن تو صحیح جو تمہارے اندر سے رسول نکلے اور پھر تمہیں نظر نہ آئے۔ میں کہتا ہوں اول کے اس نام والے کو غیبت کے ذریعے سے بچایا، آخر میں بھی اس نام لینے والے کو بچانا ہوا تو غیبت سے۔ اور اس کی قدرت کے حدود میں تھوڑا وقت اور بہت وقت یکساں ہے۔ جو تھوڑے وقت کے لیے غیبت پر قادر تھا وہ صدیوں کے مدت کے لیے بھی غیبت کا فیصلہ ڈال دینے پر قادر ہے۔ بہرحال اس نے حفاظت کی۔ اب دنیا والے کہہ رہے ہیں ہاں کہ یہ کیوں غیبت کا پردہ پڑا، غائب کیوں ہوئے؟ میں کہتا ہوں کہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو کہ جو سامنے رہے ان کے ساتھ تم نے کیا کیا۔ جو ہم شکوا کر رہے ہیں کہ یہ غیبت کا پردہ کیوں پڑے، اب جب عمر زمانہ کو ختم کرنا ہوگا تو بھیج دیا جائے گا یہ طے کر کے کہ یہ نہیں تو کوئی نہیں۔ اس وقت کا غیبت کا پردہ ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو اتنی مدت تک جیتے نہیں دیکھا، کسی کو ہم نے اتنی مدت تک زندہ رہتے نہیں دیکھا، اتنی طولانی عمر کہاں ہو سکتی ہے؟ اب اور بحثیں اس وقت نہیں کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہاں دنیا والوں میں نے بھی شاید نہ دیکھا، لیکن جس سلسلے کے افراد میں میری گفتگو ہے اس سلسلے کے افراد میں تو کسی کو میں نے مرتے نہیں دیکھا۔
جو گیا وہ خارجی حملوں سے گیا. اس کے معنی ہے کہ تقاضا بقا ہر ایک کی ذات میں تھا. اب جس کی حفاظت کرنا ہے اسے اللہ نے بس ان حربوں کی زد سے الگ کر لیا. اب دنیا والے کہہ رہے ہیں کیوں آئے ہوئے جب تھے تو تم نے کیا کمی کی؟ کربلا میں تم نے اس سلسلے کے ختم کرنے میں کون دقیقہ اٹھا رکھا؟ مگر جس کی حفاظت کرنا تھی اسے. اور بے شک سلسلے کی ایک فرق تھی، مگر وہ نظام اس صادق نے جتنی تعداد بتائی تھی اس تعداد میں تو کمی ہو جاتی، گویا صادق کا قول غلط ہو جاتا. سوال کرتے ہیں لوگ کہ نہیں ایک فرد اور کمسن موجود تو تھی. میں کہتا ہوں کہ نہیں، وہ نظام جو تھا اس میں جو قوی اس محل پر تھی اس قوی کو خدا نے اپنے انتظام سے بچایا. ہاں، بچانے کا کیا ذریعہ ہے؟ ماشاء اللہ صاحبان نے فہم ہے. میں کہتا ہوں کہ اب بھی غیبت سے کام لیا، مگر غیبت کی نوعیت بدل دی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی نگاہوں سے شخصیت غائب، اور وہاں حفاظت کا انتظام کیا کہ حالات کو نظر سے غائب کر دیا. میرا کم سے کم ایمان اس پر ہے کہ مرض کی مجال نہیں کہ انہیں غش میں لا سکے، مرض کی مجال نہیں کہ انہیں بے ہوش کر سکے، مگر یہ زین العابدین دن بھر غش میں رہے. میں کہتا ہوں یہ غش نہ تھا، پردہ غیبت تھا. ارے یہ ہوں اور حسین کی صدا استغاثہ بلند ہو اور پھر یہ نصرت نہ کریں، یہ ان کے اس بلندی کردار کے خلاف ہے جو ان کا منصب ہے. لہذا خالق چاہتا ہے کہ حالات پردے میں رہیں. اصل وہ مسائل نہیں کرنا ہے، مگر سلسلے میں یہی انہی مسائل تک پہنچا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ بس 2-4 دفعہ دن بھر میں ہوش آیا ہے، جہاں تک مجھے روایتیں معلوم ہوئی. کبھی تفصیل چل کروں گا. ایک دفعہ جب غلام ترکی آیا جسے مولا نے زین العابدین کی طرف نسبت دی تھی کہ یہ سید سجاد کا غلام ہے، جب وہ آیا اس نے اجازت طلب کی. تو امام نے فرمایا کہ تم تو سید سجاد زین العابدین کے غلام ہو، میں تمہیں کیوں کر اجازت دوں؟ اب جو حکمت امام ہے وہ امام ہی جانے. بہرحال یہ آئینی جواب دیا اور اب غلام مجبور ہو کے در خیمہ پر آیا اور کہا کہ میں اپنے مولا کی خدمت میں علی ابن حسین کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں. اہل حرم جانتے ہیں کہ اسے معلوم ہے کہ وہ بیمار ہے تو کوئی اہم بات ہے جو آیا ہے، لہذا موقع دے دیا. غلام آیا، کس طرح ادب کے ساتھ ہوش میں لایا. کہا کیوں تم کیوں کر آئے ہو؟ کہا مولا میں نے امام سے عرض کی کہ میں جاؤں میدان میں ان کی مدد کے لیے، تو انہوں نے یہ فرما دیا کہ جب تک زین العابدین نہ کہے میں کیوں کر اجازت دوں. بس اس کلمہ حسرت کو دیکھیے اور اس کے اندر جو جذبہ ہے اسے دیکھیے کہ کہتے ہیں اچھا بابا پر یہ وقت ہو گیا ہے کہ تمہاری نصرت کی ضرورت ہے. اچھا جاؤ ضرور. اور جی جملہ اس کے بعد کہ اگر ہم اس لائق ہوتے تو یہ فرض ہمارا تھا کہ ہم نصرت کریں، مگر اب ہم تو اس عالم میں ہیں تو تم ہماری طرف سے جا کے، تو میری طرف سے جا کے میرے بابا کی نصرت کر. میں کہتا ہوں دیکھیے امام نے غلام کو دیکھو کتنا بلند کر دیا. جب تک وہ خیمے کے اندر آیا تھا اس وقت تک غلام تھا، اور اب جا رہا ہے تو واقعی نائب امام ہو کے جا رہا ہے. اب دوسرا موقع جب ہوش آیا کہ صدائے استغاثہ بلند کی مولا نے میدان میں جب کوئی نہیں رہا، تمام الناس ینصرنی، کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ روایتیں بتاتی ہیں کہ کئی دفعہ استغاثہ کیا ہے اور ہر استغاثے کا خاص اثر ہوا ہے. ایک دفعہ جو صدا استغاثہ بلند کی تو اس کا اثر یہ تھا کہ صدا سید سجاد کے کان میں پہنچی.
اور امام جانتے تھے کہ اس آواز کا میری یہ اثر ہوگا، اور اس کا ثبوت بر بنا ولایت یہ ہے کہ استغاثہ تھا میدان میں مگر نگاہ کی درے خیمہ پر. بھائی ایک دفعہ جو صدا کان میں گئی، آنکھ کھولی، کا پھوپھی بابا کی آواز آ رہی ہے. اب کیا کریں گے؟ تو مرد یہاں صدا تو نہیں کی ہے، تو مایا پھوپھی پھر میری تلوار لا کے دیجیے. کہتی ہے بیٹا تلوار لے کے کیا کرو گے؟ کہا کہ نہیں، کیا میرا فریضہ نہیں ہے؟ لیجیے ہونے والا امام ہوں مگر اس وقت بھی پھوپھی ہے قابل احترام، مگر ان کے حکم سے لا کے تلوار دے دیتی ہیں، مگر وہ محبت ہے بیٹے کی کتاب نہیں کھوتی. مگر ان کا عالم بیماری میں یہ ہے کہ زینب روک نہیں سکتی. جذبہ وہ ہے کہ درے خیمہ تک پہنچ گئے، تلوار ہاتھ سے نہیں اٹھتی، وہ زمین پر خط دیتی جاتی ہے. ماشاءاللہ صاحبان فہم ہے. میں کہتا ہوں زین العابدین کی تلوار زینب کی چادر بنی ہوئی ہے. بس میں نے کہا استغاثہ وہاں تھا، نگاہ درے خیمہ پر تھی. پردہ اتفاق تھا، امام نے یہ دیکھا کہ سیدہ سجاد آنا چاہتے ہیں اور زینب روک رہی ہیں. اب وہاں میدان سے پکار کے فرمایا کہ زینب آنے نہ دینا. میں کہتا ہوں امام حالی کے حکم سے زینب کے ہاتھوں میں وہ طاقت آئی. بس اب یہ پورے حال کب ہوش آیا ہم اس وقت نہیں، کبھی اب کر چکا ہوں گا کبھی پھر عرض کروں گا. لیکن یہ کہ اب میں کہتا ہوں کہ کئی دفعہ استغاثہ کیا تھا. ایک صدا استغاثہ وہ تھی جو کان میں بے شیر کے گہوارے کے اندر گئی. آج 5 محرم ہے اور 5 محرم سے میں کہتا ہوں کہ رسول کے دل کے ٹکڑوں کا حال بیان ہونے لگتا. اور یہ کچھ عجیب ترتیب ہے جو سب سے آخر کی فرد ہے اس سلسلے کی، اس کا حال عاشور کی منزل میں سب سے پہلے بیان ہوتا ہے 5 محرم کو. میں کہتا ہوں کہ اس مجاہد کی اہمیت محسوس کیجیے کہ ہے تو اصغر مگر کربلا کا فاتح اکبر ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ 10 محرم اور بعد ظہر تک اس وقت تک کا فرق ہے کہ ایک اصغر ہے اور ایک اکبر ہے. مگر 10 محرم کی اثر کے بعد سے تو اب یہ تفریقہ ختم ہو گیا. اب جو عمر اکبر کی ہے وہ عمر اصغر کی ہے. اب علی اصغر کی اہمیت محسوس کیجیے کہ شہزادے کی عمر کیا، ارے اس کی عمر میں سال کا تو نام ہی نہیں آتا. 6 ماہ نام کا جز ہے تو ہر ایک جانتا ایسا نہیں. اور میں کہتا ہوں کہ سفر حسین کی مدت کتنی، ارے رجب کے 28 کو نکلے اور 10 محرم کو شہید ہوئے تو وہ 6 مہینے کے ہوتے ہیں. تو اس سے کچھ سمجھ میں آیا. اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جس طرح بعثت رسول منتظر رہی ان علی کے ایک عمر تک پہنچنے کی، ویسے ہی حسین کا اقدام عمل منتظر رہا اس علی کے دنیا میں آنے کا. بھائی ادھر علی اصغر دنیا میں آئے، جو کربلا میں 6 مہینے کا ہوگا وہ سفر کے موقع پر کئی دن کا ہوگا. بھائی ادھر یہ دنیا میں آئے، ادھر مولا نے سفر کیا. اب اس سے یہ جملہ آپ کے لیے شاید دفتر مرثیہ رکھو، دفتر مصیبت ہو. میں کہتا ہوں کہ میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ دنیا میں آئے تھے فقط جانے کے لیے. اب علی اصغر کی زندگی کا ہر دن یہ حسین کے سفر کی ایک منزل ہے. اور جب مولا کا سفر اختتام پر تک پہنچتا ہے تو علی اصغر کی روتی عمر وہ ساحل مقصد تک پہنچتی ہے، وہ انتہا تک پہنچتی ہے. اب کربلا میں اہمیت شہزادے کی وہ نظر آتی ہے.
کہ کربلا کے میدان میں یہ ترتیب نظر آتی ہے کہ اصحاب سب سے پہلے، عزیز سب سے بعد. حالانکہ رسول کے جہادوں میں ترتیب یہ تھی کہ اعزاء آگے رکھے جاتے تھے اور اصحاب پیچھے رکھے جاتے تھے. کیا مجھے سیرت رسول معلوم ہے؟ اور جن کے گھر کی بات تھی امام حسین علیہ السلام معاذ اللہ اس سیرت رسول سے واقف نہ تھے، مگر ہر معرکے میں اور کربلا میں فرق تھا. ہر معرکے میں طے شدہ تھا کہ کچھ شہید ہو جائیں گے، کچھ بچ جائیں گے. کربلا میں یہ طے تھا کہ کسی کو بچنا نہیں ہے. امکانات حیات سے شب عاشور ختم کیے جا چکے تھے. اب یہ طے شدہ تھا کہ جانا سب کو، لیکن جب سب کو جانا ہے تو جو پہلے چلا جائے اس کی مسافت مصیبت مختصر ہو گئی. سب مصیبتیں ایک طرف جہاں کاٹی سے پانی بند ہو، اور پھر کربلا میں دھوپ کے ساتھ ساتھ آتش کا سیلاب ارتقا پر ہے. تو جتنا وقت زیادہ خرچ ہوا، یوں تو کربلا میں 72 پیاسے تھے، سبھی پیاسے تھے، لیکن یہ کہ یاد رکھیے کہ ہر ایک کے آتش سے ایک حد کی ہوتی ہے. وہ بس جس وقت تک کہ سارے دنیا میں جب تک کہ میدان جہاد میں رہے تب تک ان کی پیاس ہے. لہذا ہر ایک اس کی پیاس پہلے بجھ گئی تو اصحاب کو پہلے بھیج دیا. وہ سب مصیبتوں کے علاوہ وہ آتش کی جو مصیبت اس کے لحاظ سے اس کے معنی ہے یہ نہیں ہے کہ تکلف ہو رہا ہو کہ عزیزوں نے جانا چاہا ہو اور صاحب نے قدموں پر سر رکھ دیا ہو. میں تو محسوس کرتا ہوں کہ کربلا کے اقدامات تکلفات کے ماتحت نہیں ہو رہے تھے، جیسے مولا نے حکم دیا تھا کہ نہیں جب تک اصحاب میں سے ایک رہے خبردار کوئی نہ جائے. مطلب یہ علی اکبر تمہیں کیا حق ہے کہ تم کوثر کو جا کے سیراب ہو، میرا حبیب پیاتا رہے. قاتل تم کم سن صحیح، مگر تمہیں کیا حق ہے کہ تم سیراب ہو جاؤ اور میرا ناصر میرا کوئی بھی ساتھ دینے والا وہ پیاتا رہے. نہیں، جب سب اصحاب ختم ہو جائے تو اب عزیزوں کی باری ہے، اور جب عزیزوں کی باری آئے تب بھی دور کے عزیز پہلے چلے جائیں، فرزندان عقیل پہلے چلے جائیں، فرزندان جعفر پہلے چلے جائیں، اور حقیقی بھتیجے بات کو نہیں، حقیقی بھائی یعنی حقیقی معنی میں اس کے چچا زاد نہیں وہ بعد میں نہیں، ان میں بھی اور بھائی پہلے چلے جائیں. ابو الفضل عباس بات کر رہے ہیں اور عزیز پہلے چلے جائیں، علی اکبر بات کر رہے ہیں. یعنی ترتیب آپ دیکھ رہے ہیں، سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جس کی قوت برداشت پر بھروسہ زیادہ ہے یا جس سے وقت کی شدت کا مقابلہ زیادہ کرانا ہے اسے آخر کے لیے رکھا جاتا ہے. بس مولا سے میں باادب عرض کرتا ہوں بارگاہ حسینی میں کہ مولا یہاں تک میری منطق نے ساتھ دیا، یہاں تک میرے فلسفے نے ساتھ دیا، لیکن یہ عباس کے بھی بات، یہ علی اکبر کی بھی بات، یہ 6 مہینے کی جنگ